حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی تنگی اور اندھیرے جن سے بڑے بڑے عابد، زاہد اور عالم بھی گھبراتے ہیں، پھر پل صراط کا وہ لمحہ جب ہر انسان کانپتا ہوا گزرے گا، وہ تیز دھار پل جس پر سے گزرنا ہر انسان کی تقدیر میں لکھا ہے، اتنے کڑے امتحان سے گزرنے سے بہتر ہے یہ تسبیح پڑھ لو، کیونکہ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے جو قبر کی وحشت، عذاب جہنم اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں نور بن کر ساتھ ساتھ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے زیادہ فائدہ اس تسبیح سے ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے رب کا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر رحمت نازل کروں گا، میں اس کے گناہ معاف کروں گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک ایسی حضوری جسے انسانی عقل نہ مکمل طور پر سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ رب العزت نے مجھ سے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو جو چاہو مانگو۔ میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں کس چیز کا سوال کروں؟ تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ایک ایسا مقام عطا فرمایا جو بے حد و بے مثال ہے۔ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، وہ طور پر تیرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، انہیں عبداً شکورا قرار دیا اور انہیں طوفان جیسے عظیم امتحان سے سرخرو کیا۔ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت عطا فرمائی جو انسانی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، ایسی بادشاہت جس میں ہوا، جنات، چرند پرند سب ان کے تابع تھے اور وہ تیرے حکم سے سب پر حاکم تھے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، جب تو نے ان سب کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا تو میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اس پر رب العزت نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ان تمام عطاؤں سے بڑھ کر اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ سنو، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، وہ نہر جنت کی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میرا ذکر ہوتا ہے تمہارا ذکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، میری عبادت کے کلمات میں تمہاری رسالت کو شامل کر دیا گیا ہے۔ میں نے آسمانوں میں تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، فرشتے تمہاری نعت پڑھتے ہیں، عرش والے تجھ پر درود بھیجتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان تمہارا چرچا جاری ہے۔ میں نے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے ساری زمین کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، کہیں بھی نماز پڑھنا ہو وہی جگہ مسجد بن جائے۔ میں نے تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تم زمین پر اس حال میں چلتے ہو کہ تمہاری پیشانی پر مغفرت کی مہر ثبت ہے، تمہارے قدموں کے نشان بھی میرے لیے محبوب ہیں۔ اے محبوب، تم وہ ہو جسے میں نے رحمت للعالمین بنایا، تم سے پہلے کسی نبی کو یہ مقام نہ ملا۔ تمہیں شفاعت کبریا کا منصب عطا کیا، وہ مقام محمود جس پر قیامت کے دن تمام انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء سب تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کو تمہاری زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ہی جملہ بچائے گا، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہاری امت کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی تجلیات کی جلوہ گاہ بنا دیا۔ ان کے سینے میرے نور کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں پر تمہاری امت ہونے کا فخر ہے اور ان کی آنکھیں تمہارے دیدار کی طلب میں روتی ہیں۔ تم وہ ہو جس کی امت کو میں نے لیلۃ القدر عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس امت کی ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں پہاڑوں جتنا وزن رکھتا ہے۔ تم وہ ہو جس کے غلام کی توبہ پر میں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم وہ ہو جن کے امتیوں کی شفاعت بھی تمہارے صدقے میں قبول کرتا ہوں اور جن کے گناہوں کو محض تمہاری نسبت سے مٹاتا ہوں۔ اے محبوب، تمہارے وسیلے سے میں نے دنیا کو رحمت عطا کی، تمہاری خاطر میں نے اپنے غضب کو روکا اور تمہاری دعا پر میں نے قوموں کو عذاب سے بچا لیا۔ تمہاری امت کو میں نے خیر امت کا لقب دیا، انہیں امت وسط بنایا
تاکہ وہ گواہ ہوں اور ان کے نبی قیامت میں ان پر گواہی دیں۔ تمہیں میں نے سب نبیوں کا امام بنایا، معراج کی رات سب نے تمہاری اقتدا کی، اور یہ وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نصیب نہ ہو سکا۔ یہ سب کچھ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر شکر سے جھک گیا۔ آپ نے نہ سوال کیا نہ کوئی خواہش ظاہر کی، بلکہ ان عطاؤں کے سامنے سراپا نیاز بن کر عاجزی سے رب کریم کی تعریف کی۔ یہ وہ لمحات تھے جب زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ درود و سلام کے نغمے گنگنا رہا تھا۔ یہ حدیث پاک ہمیں اس عظمت کی جھلک دکھاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس امت کی خوش نصیبی بھی سامنے آتی ہے کہ وہ ایسی ہستی کی امتی ہیں جنہیں رب کائنات نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، جو رب کریم کے سب سے محبوب، سب سے مقرب اور سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی وہ مشہور و معروف حدیث جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اہل ایمان کے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ اور معیار ایمان کا پیمانہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ادب و محبت سے بھرے لہجے میں عرض گزار ہوئے، لا انت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی مگر فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، یعنی نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ فوراً عرض کرنے لگے، فَإِنَّهُ أَلَانَ وَاللَّهِ لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یعنی تو اب قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، یعنی اب اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا ایمان ہے، کیا صدق ہے، کیا دل کی سچائی ہے۔ صرف ایک لمحہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی کیفیت بدل گئی اور وہ حقیقت محبت میں کامل ہو گئے، اور یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر ایک مومن کامل بنتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ایمان کی روح ہے۔ صرف زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ دل سے، عمل سے، جذبے سے، ترجیح میں اور دعا میں بھی یہ محبت نمایاں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد، دنیا ما فیہا، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان میں کمی ہے، اور جب محبت کا یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کا ادب، آپ کا ذکر، آپ پر درود و سلام اور آپ کی اطاعت غالب آ جاتی ہے۔ مشکات شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نہایت پر اثر اور ایمان افروز حدیث روایت کی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ فضا پر سکون تھی، ہواؤں میں نرمی تھی، اور لمحے جیسے رک گئے ہیں۔ اسی نخلستان میں جہاں ہر پتا ذکر الہی میں مصروف تھا اور ہر درخت گویا ادب سے جھک گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سجدہ غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا، اتنا طویل کہ میرے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ میں بے قرار ہو کر سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت سجدہ میں روح مبارک رب کے سپرد کر دی ہو۔ دل میں تشویش بڑھتی گئی، آنکھیں نم ہونے لگیں، سانسیں رکنے لگیں، اور محبت کا درد اضطراب میں بدلنے لگا۔ کافی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہو گیا تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کا وصال شریف ہو گیا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، ابھی جب میں سجدے میں تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے رب ذوالجلال الاکرام کی طرف سے مجھے ایک ایسی بشارت دی ہے جو سننے والے ہر عاشق رسول کے لیے خوشی، حیرت اور روحانی مسرت کا خزانہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَمَن سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، یعنی جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ یہ کیسی رفعت و عظمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بے نیاز ہے، جو مالک الملک ہے، وہ اپنے بندے کو جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اپنی طرف سے رحمت اور سلام کے تحفے عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے وہ رشتہ آشکار ہوتا ہے جو ایک سچے محب اور محبوب کے درمیان قائم ہوتا ہے، بلکہ یہاں تو محب، محبوب اور خالق کائنات سب ایک نورانی تسبیح میں بندھے نظر آتے ہیں۔ جب ایک بندہ جو گناہوں کی لغزشوں اور کمزوریوں میں ڈوبا ہوا مخلوق ہے، صرف اس نیت سے کہ وہ اپنے محبوب نبی پر درود بھیجتا ہے، تو رب عظیم خود اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اس پر صلات بھیجتا ہے اور اپنی طرف سے سلام عطا کرتا ہے۔ یہ کیسی سعادت اور عظیم انعام ہے کہ بندے کا سلام دراصل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور بدلے میں خود خالق کائنات اس بندے کو سلام فرماتا ہے۔ یہ وہ قرب ہے جو عام عقل سے ماورا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو لفظوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ وہ مقام ہے جو بندگی، وفا، عشق اور عطا اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کسی بادشاہ یا مقتدر ہستی سے خط و سلام وصول کرتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، مگر یہاں تو خود اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے اس بندے پر جو اس کے پیارے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ اور جب رب اپنے بندے پر درود نازل فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی خاص رحمت کے حصار میں آ گیا۔ اس پر فرشتے بھی سلامتی بھیجنے لگتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کا دل نور سے بھرنے لگتا ہے اور اس کی زبان ذکر سے معطر ہو جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک نہایت لطیف اور سبق آموز روایت بیان کی ہے، جس کے راوی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کے رضائی والد یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جو آپ کے رضائی باپ تھے مسجد میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احترام میں نہ صرف ان کا والہانہ استقبال فرمایا بلکہ انہیں اپنے قریب عین سامنے بٹھایا۔ پھر اظہار اکرام کے طور پر آپ نے اپنی چادر مبارک کا ایک گوشہ ان کے لیے بچھا دیا تاکہ وہ اس پر تشریف رکھیں۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کا دوسرا گوشہ بچھا دیا تاکہ وہ بھی عزت و محبت سے نوازی جائیں جیسے ان کے شوہر کو نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ کے رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تشریف لائے۔ ان کے آنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت محبت، عزت اور خوش دلی سے انہیں بھی اپنے سامنے جگہ عطا کی اور انہیں اپنے روبرو بٹھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی آپ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ واقعہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی کے استقبال کے لیے قیام فرمایا اور انہیں عزت و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے جگہ عطا دی، اور یہی قیام و اکرام کے لیے تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ کسی آنے والے کے لیے احتراماً کھڑا ہونا بالخصوص رشتہ دار، استاد، بزرگ یا کوئی معزز شخصیت ہو شرعاً ممنوع نہیں، بلکہ اگر دل میں تعظیم کے ساتھ ہو تو سنت نبوی کے موافق ہے۔ البتہ بعض اس روایات کو چیلنج کرتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی کے لیے کھڑے ہونا محض اس لیے تھا کہ جگہ تنگ تھی اور آپ انہیں بٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ انہیں بیٹھنے کی جگہ دی جا سکے، نہ کہ تعظیم کے لیے۔ ان حضرات کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ اگر قیام تعظیم کے لیے ہوتا تو ماں اور باپ اس کے زیادہ مستحق تھے، مگر ان کے لیے قیام کا ذکر نہیں آیا، صرف چادر بچھانے کا ذکر آیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں فاضل محدثین و شارحین نے دیا ہے۔
سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث میں کسی شے کا ذکر نہ آنا اس کے وجود کی نفی نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ ممکن ہے کہ آپ نے ماں اور باپ دونوں کے لیے بھی قیام فرمایا ہو لیکن راوی نے ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ روایت کا اصل مقصد رضائی بھائی کے اکرام کو نمایاں کرنا تھا۔ اگر واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے قیام نہیں فرمایا تب بھی یہ کہنا غلط ہوگا کہ بھائی کے لیے قیام صرف جگہ بنانے کی نیت سے تھا، اس لیے کہ اگر جگہ کم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور انہیں وہاں بٹھا دیتے، مگر حدیث مبارکہ کے الفاظ نہایت واضح ہیں، یعنی آپ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ اگر مقصد صرف جگہ بنانا ہوتا تو یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ آپ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ انہیں عطا کی۔ مزید یہ کہ اگر محض جگہ تنگ ہوتی تو کھڑا ہونے کے بجائے کھسک کر جگہ بنانا بھی کافی تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ پورے وقار اور محبت سے قیام فرمایا اور استقبال کیا۔ یہ انداز صرف جگہ دینے کے لیے نہیں بلکہ والہانہ محبت، ادب اور صلہ رحمی کا عملی مظاہرہ تھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ رشتہ داروں، والدین اور عزیزوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی درس گاہ ہے۔ آپ نے اپنے ہر عمل کے ذریعے امت کو ادب، اخلاق، صبر، محبت، اکرام، عزت، تواضع اور تعلقات کی مضبوطی کا درس دیا۔ یہ واقعہ صراحت سے ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو محض زبانی نہیں عملی طور پر بھی عزت دیتے تھے۔ آپ کے ہاں احترام کا پیمانہ حسب و نسب یا شہرت نہیں بلکہ دل کی صفائی، تعلق کی پاکیزگی اور تعلقات کی حرارت تھا۔ یہ سنت نبوی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی عزیز یا مہمان کے لیے ادباً کھڑا ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت کے مطابق ہے، بشرطیکہ کا نیت اکرام و محبت کی ہو، نہ کہ فخر یا دکھاوے کی۔ یہ وہ دعا ہے جسے فرشتے بھی اپنے پروں سے آسمانوں میں بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ صرف نیکی کا کام نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جو قبر کی وحشت، عذاب جہنم اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں نور بن کر ساتھ چلتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ پس اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کم درود پڑھو یا زیادہ۔ بحوالہ حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 925۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ حدیث سنن نسائی۔ قبر کی تنگی اور اندھیرے جن سے بڑے بڑے عابد، زاہد اور عالم بھی گھبراتے ہیں، وہاں درود شریف ایسا چراغ بن کر آتا ہے جو نہ صرف روشنی دیتا ہے بلکہ قبر کو باغ جنت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے زیادہ فائدہ جس عمل سے ہوتا ہے وہ مجھ پر درود بھیجنا ہے۔ پھر پل صراط کا وہ لمحہ جب ہر انسان کانپتا ہوا گزرے گا، وہ تیز دھار پل جس پر سے گزرنا ہر انسان کی تقدیر میں لکھا ہے، مگر جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت رکھتا ہے، اس کے لیے وہ پل نرم اور روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود شریف قیامت کے دن سب سے زیادہ نور دینے والا عمل ہوگا۔ بحوالہ حدیث کنز الاعمال۔ درود شریف جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی قبر میں درود شریف پڑھنے کا عمل ہو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے
کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ عذاب قبر میں سانپ بچھو تیرے انتظار میں ہوں، یا تو وہ خوش نصیب ہو جس پر فرشتے سلام بھیجتے ہوں۔ کیا تو چاہے گا کہ پل صراط پر گر پڑے، یا تو وہ ہو جسے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے تھامے؟ کیا تو چاہے گا کہ جہنم کی آگ تجھے لپکے یا جنت تیرے لیے کھول دی جائے؟ جو شخص دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے لیے آخرت میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 484۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ ایک ایسی کنجی ہے جو جنت کے بند دروازے کھولتی ہے۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ سلام ہے جسے زبان سے نکال کر انسان خود اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، میں اس پر سلام بھیجتا ہوں جو میرے محبوب پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ وعدہ ہے رب کا، جو میرے محبوب پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، میں اس کے گناہ معاف کروں گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اے سننے والے، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، اسی میں نجات ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی قبر، حشر، پل صراط اور جنت کی ضمانت ہے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔